الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے تقریباً سارا کا سارا ہی گزر گیا۔ جس آدمی نے اس کی خیر کو لے لیا اس نے خیر کثیر کو لے لیا، اور جو آدمی اس کی برکات سے اور خیر سے محروم ہو گیا وہ گویا کہ تمام خیر سے محروم ہو گیا۔ رمضان المبارک اعمال کے مجموعے کا نام ہے کہ رمضان میں صرف ایک عمل نہیں ہے کہ روزہ رکھنا، بلکہ رمضان المبارک میں آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، تراویح کا بھی اہتمام کرتا ہے، تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتا ہے، اعتکاف کا بھی اہتمام کرتا ہے، کثرت سے تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، درود پاک کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح صدقہ فطر کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اس لیے رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان میں آدمی بہت سے وہ اعمال کرتا ہے جو پورے سال میں وہ نہیں کر پاتا۔ اسی لیے جس طرح رمضان میں عمومی طور پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے دینے کے فضائل اور زکوٰۃ کے نہ دینے کی وعید، اس کا مستقل ذکر آتا رہتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں آدمی صدقہ فطر بھی ادا کرتا ہے۔ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ فطر اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ تاکہ روزے دار جو روزے کی حالت کے اندر بعض مرتبہ لغویات کے اندر اور ایسی چیز میں پڑ جاتا ہے جو بے حیائی کے کام ہیں، تو فرمایا تاکہ یہ صدقہ فطر اس کی طرف سے پاکیزگی کا ذریعہ بن جائے کہ آدمی روزے کی حالت میں بہت سے گناہوں سے بچتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ پھر بھی ہو جاتے ہیں، تو فرمایا اس کی پاکیزگی اور روزے میں جو کام ہو گئے تو اس کے ذریعے سے جو بے حیائی اور لغو کام ہو گئے اس سے آدمی پاک ہو جائے، اس کے لیے یہ صدقہ فطر ہے۔ اور دوسری وجہ حدیث میں یہ بتائی، مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ فرمایا کہ جو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے گویا کہ اس نے کامل صدقہ ادا کر دیا، اور جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے، ادا تب بھی کرنا ہے لیکن اس کو عام صدقوں کا ثواب ملے گا۔ جو ثواب پہلے ادا کرنے پر ہے بعد میں بھی ادا کرنا پڑے گا لیکن عام صدقے کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرو۔ صدقہ فطر ہر ایسے انسان کے اوپر ہے کہ
کہ جو آزاد ہو، مسلمان ہو اور نصاب کا مالک ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو اور نصاب کا مالک ہو۔ باپ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ جو بالغ بچے ہیں، بیوی ہے، تو عام طور پر آدمی ہی ادا کرتا ہے ان کا بھی صدقہ فطر، باپ بھی ادا کرتا ہے، شوہر ہی ادا کرتا ہے، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بڑے بچوں کی طرف سے، اپنی بہو کی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے اگر کوئی ایک آدمی گھر میں سے ادا کر دے تو سب کا ادا ہو جائے گا۔ ماں باپ کی طرف سے کہ جس کی طرف سے ادا کر دے گا ایک آدمی بھی تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کے اندر اور زکوٰۃ کے اندر فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر مال پر سال کا گزرنا شرط ہے کہ آج مالک ہوا، آئندہ سال اس دن دیکھا جائے کہ اب بھی مالک ہے یا نہیں، تو زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں یہ ہے کہ جو آدمی عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے بھی نصاب کا مالک ہو جاتا ہے، سال گزرنا ضروری نہیں ہے تو بھی صدقہ فطر اس کے اوپر ضروری ہے۔ جو بچہ دنیا کے اندر عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے آ گیا اس کا بھی صدقہ فطر لگے گا۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کا صدقہ فطر نہیں لگتا، کیونکہ ابھی دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی جو آدمی ہندوستان کا رہنے والا ہے لیکن عمرے پر گیا ہوا ہے یا کہیں اور دوسرے ملک میں گیا ہے، تجارت کے اعتبار سے گیا ہے، تو صدقہ فطر وہ بھی دے گا۔ کہ صدقہ فطر جس ملک کے اندر وہ موجود ہے وہاں 2.25 کلو گیہوں کی کیا قیمت ہے، اس قیمت کے اعتبار سے چاہے وہ اپنے ملک میں ادا کر دے چاہے وہاں ادا کر دے۔ مثال کے طور پر کہ کوئی عمرے پر گیا ہے، اب 2.25 کلو گیہوں مثال کے طور پر 20 ریال کا ہے، تو اب 20 ریال کی ہندوستان میں اگر ادا کر رہا ہے تو کیا قیمت ہے، تو وہ قیمت یہاں ادا کر دے، اور چاہے تو وہاں 20 ریال ادا کر دے۔ یہ اس شخص کے لیے جو مسافر ہے، دوسری جگہ پر ہے، اس کے لیے۔ اور جو آدمی یہاں پر موجود ہے تو وہ یہیں کے اعتبار سے جس جگہ موجود ہے وہاں کے اعتبار سے ادا کرے گا۔ صدقہ فطر گیہوں کے اعتبار سے 2.25 کلو گیہوں بازاری جو ہوتا ہے بازار کا، اس کی قیمت جو اس سال طے کی گئی ہے وہ 65 روپے ہے ایک آدمی کے، کم سے کم مقدار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے، انسان کو استطاعت دی ہے، تو وہ جو سے ادا کرے۔ جو سے 115 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر، اور اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، تو وہ کھجور سے ادا کرے 980 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر۔ اللہ نے اور وسعت دی ہے اور استطاعت دی ہے خرچ کرنے کی، تو کشمش سے ادا کرے 1045 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر۔ تو اس لیے جن آدمیوں کو، جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے وسعت ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ صدقہ فطر ادا کیا کرے، یا جن کی فیملیاں چھوٹی ہیں، 2-4 ممبر ہیں، ان کو چاہیے کہ زیادہ ادا کریں۔ زیادہ ادا کرنے کے اندر کہ جس کو صدقہ فطر دیا جائے گا اس کا بھلا ہوگا، کیونکہ حدیث میں بتایا کہ صدقہ فطر اس لیے ہے تاکہ مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ 65 روپے میں کیا انتظام ہوگا؟ اس لیے صدقہ فطر کو تقسیم کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ 5-5 کے سکے لے لیے، اب جو ملنا مانگنے والا اس کو دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ادا ہو جائے گا لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ یا آدمی پوری ایک فیملی، پورے ایک گھر کا صدقہ فطر ایسے مستحق کو دے دے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ صدقہ فطر
اس کو دیا جاتا ہے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، یعنی جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، تو کم سے کم ایک وافر مقدار اس کے پاس پہنچ جائے تاکہ اس کے بچوں کا عید کا انتظام ہو جائے۔ اس لیے عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، ورنہ آخری وقت یہ ہے کہ عید گاہ جا رہا ہے آدمی، اس سے پہلے ادا کر دے، اور اگر کسی نے ادا نہیں کیا عید گاہ جانے سے پہلے بھی تو پھر بھی اس کے اوپر اگر صدقہ فطر واجب ہے تو عید کی نماز کے بعد ادا کرنا پڑے گا، لیکن یہ پھر اس کو ثواب وہ نہیں ملے گا جو پہلے ادا کرنے کا تھا، ادا تو کرنا پڑے گا، کیونکہ عید جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک تہوار ہے، ایک خوشی کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 تہوار عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یہ 2 تہوار عطا فرمائے ہیں جسے ہم بقرعید کہتے ہیں، یہ خوشی کے موقع ہیں، اسی لیے سال کے اندر 5 دن روزے رکھنا جائز نہیں ہے، پورے سال آدمی روزے رکھے لیکن 5 دن روزے رکھنا جائز نہیں ہے، ایک عید الفطر کا دن اور 4 دن جو ہے ایام تشریق کے جو دن ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ کا 1 دن اور 3 دن اس کے بعد، فرمائے مہمانی کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے، اس لیے ان دنوں کے اندر روزے رکھنا جائز نہیں ہے کہ آدمی روزے رکھ کر گویا کہ اللہ کا جو انعام ہے اور اللہ کی طرف سے جو مہمان نوازی ہے گویا کہ اس کو قبول نہیں کر رہا۔ عید الفطر کے اندر پورے مہینے اس نے روزے رکھے عید الفطر سے پہلے، تو آج روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ کیوں؟ کہ آج تہوار کا دن ہے، تاکہ باقی دنوں میں اور اس دنوں میں امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے، اس لیے عید اس بات کا پیغام لے کر آتی ہے کہ انسان کو انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے، انسان نے اللہ رب العزت نے جو انسان کو مال عطا کیا ہے اس میں سخاوت سے کام لینا چاہیے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے اندر اپنی سخاوت کو تیز کر دیا کرتے تھے، بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان کی ہر رات میں جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور جب بھی جبریل آپ سے ملاقات کرتے آپ کی سخاوت تیز ہو جاتی تھی، زیادہ سخاوت کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,80,000 درہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہدیہ آئے، آپ نے ایک طباق منگایا اور آپ نے ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، نوٹ نہیں، 1,80,000 پیسے نہیں، درہم چاندی کے سکے، اور تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور آپ کا روزہ تھا اور آپ کی جو خادمہ تھی ان کا بھی روزہ تھا، تو جب افطار کا وقت ہوا تو اماں عائشہ نے کہا کہ افطار کے لیے کوئی چیز لاتی، تو جو چیز موجود تھی وہ لے آئی اور فرمایا کہ آپ کے پاس اتنا بڑا ہدیہ آیا تھا، آپ تھوڑا گوشت منگا لیتی تاکہ افطار میں ہمارے لیے اپنے لیے کام آتا، تو فرمایا کہ اب یاد دلا رہی ہو، پہلے کیوں یاد نہیں دلایا جب میں نے سارا مال تقسیم کر دیا۔ یہ مسلمان سخی ہوتا ہے، سخاوت کرتا ہے، کہ یہ نہیں کہ خالی خود عید منانی ہے، یعنی ہمارا پڑوسی کیسا ہے، ہمارے رشتہ دار کیسے ہیں، بہن کے کیا حالات چل رہے ہیں، میرا بھائی کہیں کمزور تو نہیں ہے، میرے بھتیجے کہیں کمزور تو نہیں ہیں، بھانجوں کے کیا حالات ہیں، میرے والد کی بہنوں کے کیا حالات ہیں، میری امی کی بہنوں کے کیا حالات ہیں۔ یہ مسلمان باشعور ہوتا ہے، حالات سے واقف ہوتا ہے، اپنوں کے اور غیروں کے حالات سے واقف ہو، ان پر خرچ کریں۔ ہمارے بچے نئے کپڑے پہنے، نئی ٹوپیاں لگائیں، نئی گھڑیاں پہنے، نئے جوتے پہنے، اور کسی غریب کا بچہ پرانے کپڑوں کے اندر ملبوس ہو، اور کہیں اس کے دل کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ کاش میرے باپ کے پاس بھی مال ہوتا تو وہ بھی ایسا کر دیتا، کہ اس آہ سے بچیں، کہ یہ وہ آہ ہے جو سیدھی عرش معلیٰ پر پہنچ جاتی ہے، زبان سے کچھ نہیں کہ پھر بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں جس طرح اپنا انتظام کرتے ہیں ہر چیز کا عید کے اندر، میٹھا بنانے سے لے کر سالن بنانے تک، کپڑے پہننے تک، ساری چیزوں کا جیسا خود کا انتظام کرتے ہیں،
کہ جو میں نے ذکر کیا ہے، اپنے اعزا، اقارب، رشتہ دار اور اپنے پڑوسی اور محلے والے کوئی کمزور دکھے تو اس کو اس طرح اس کی مدد کریں کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہو۔ لوگ کہتے ہیں کیا زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری ہے؟ آپ سوچیں کہ کوئی عزت دار آدمی کو آپ یہ کہیں گے یہ زکوٰۃ شرم کے مارے وہ پانی پانی ہو جائے گا۔ آپ کسی سے کہیں گے یہ صدقے کا پیسہ آپ لے لیں، ارے جو پیشہ ور ہوتے ہیں وہ تو مانگتے ہی پھرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ دو ہمیں صدقے کا پیسہ، کہ ان کا تو پیشہ ہے۔ اور اسلام میں مانگنے کو پیشہ بنانا ناجائز حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا جو اس لیے مانگتا ہے مال بڑھ جائے، قیامت میں جو ہے ایک تو اللہ دنیا میں اس کے مال کو بڑھائیں گے نہیں، کم کریں گے، اور قیامت میں جواڑوں پہ سے گوشت اتر جائے گا اس کے۔ تو اس لیے بند مٹھی رہیں، چھپکے سے کریں، کسی کو احساس نہیں ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ بہت خاموشی کے ساتھ کریں، یہ خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں کہ چھپ کر صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، حالات کو درست کر دیتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔